ایک گھر میں دو بہنیں رہتی تھیں، سارا اور مریم۔ مریم نرم مزاج، شکر گزار اور خاموش طبیعت کی تھی، جبکہ سارا تیز، باتونی اور ہر وقت آگے رہنے والی۔ مگر دل میں ایک خلش سی رہتی، خاص طور پر جب مریم کو کچھ ملتا۔ شروع میں سب معمول کے مطابق تھا۔ اگر کسی تقریب میں مریم کے لیے نیلا جوڑا آتا تو سارا کے لیے گلابی، اگر مریم کو کتاب ملتی تو سارا کے لیے گھڑی۔ دونوں کے لیے الگ الگ چیزیں آتی، انصاف کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ مگر مسئلہ چیزوں کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جو مریم کے پاس ہوتا سارا کو وہی چاہیے ہوتا۔ ایک دن خالہ نے مریم کو ایک خوبصورت نیلا بیگ دیا۔ سارا کے لیے سرخ پرس تھا، مہنگا اور خوبصورت، مگر سارا کا چہرہ اتر گیا۔ مجھے یہی نیلا بیگ چاہیے۔ سب نے سمجھایا، بیٹا تمہارے پاس تو اپنا نیا پرس ہے، مگر سارا ماننے کو تیار نہیں تھی۔ روئی، ناراض ہوئی، باتیں بنائیں۔ آخر کار مریم نے خاموشی سے اپنا بیگ اسے دے دیا۔ مریم کے چہرے کی مسکراہٹ بجھ گئی، خالہ بھی پریشان ہوئی، سارا جیت گئی، مگر گھر کا ماحول ہار گیا۔ پھر یہ عادت بن گئی، اگر مریم کو سفید جوتے ملتے سارا کو وہی سفید جوتے چاہیے ہوتے، اپنے نئے جوتے چھوڑ کر۔ اگر مریم کو سبز چوڑیاں ملتی سارا اپنی چوڑیاں چھوڑ کر وہی سبز مانگتی۔ یا تو وہ لڑ جھگڑ کر سامنے والے سے لے لیتی، یا مریم دل پر پتھر رکھ کر خود دے دیتی۔ مریم ہر بار تھوڑی اور خاموش ہو جاتی، دینے والا ہر بار تھوڑا اور پریشان ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے محسوس کیا، جو بھی مریم کو دو آخر سارا لے ہی لیتی ہے۔ ایک دن پھپھی نے آہستہ سے کہا، اب بہتر ہے کسی کو کچھ نہ دے، گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اور یوں تحفے آنا کم ہو گئے، پھر بند ہو گئے۔ مریم کو کچھ نہ ملا، مگر حیرت کی بات یہ تھی سارا کو بھی کچھ نہ ملا۔ شروع میں سارا نے سوچا، چلو ٹھیک ہے، اب کسی کو کچھ نہیں ملے گا، مگر جلدی اسے احساس ہوا، اب نہ مریم کے پاس کچھ تھا نہ اس کے پاس۔ جو چیزیں اسے پہلے خوشی سے ملتی تھی وہ بھی رک گئی۔ رشتہ دار آتے تو خالی ہاتھ آتے، گھر میں وہ پرانی خوشی نہ رہی۔ لوگوں کے دلوں میں ایک بات بیٹھ گئی، سارا کے ہوتے کچھ بھی دینا مشکل ہے۔ ایک دن سارا نے دیکھا کہ مریم پرانا بیگ استعمال کر رہی ہے کہیں جانے کے لیے۔ لوگ مریم کو پسند کرتے، اس سے ملنا چاہتے، جبکہ سارا سے بچتے، اس کی حسد کی عادت کی وجہ سے، لوگوں کی خوشیوں اور چیزوں سے جلنے کی وجہ سے۔ اب سارا کے پاس ایک نہیں کئی بیگ تھے، لیکن اس کے استعمال میں نہیں۔ اب وہ چیزیں بغیر استعمال ہوئے ہی خراب ہو رہی تھی۔ سارا کے دل میں پہلی بار چبھن ہوئی، میں نے کیا پایا؟ مریم سے چیزیں لے کر، سب کو پریشان کر کر، لوگوں کی خوشیاں چھین کر۔ اسے یاد آیا، لوگ پہلے کتنی محبت سے چیزیں لاتے تھے، اب وہی لوگ رسمی ہو گئے، ملنا بھی پسند نہیں کرتے، صرف اس کی حسد کی وجہ سے۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس دن سارا کو سمجھ آیا، اس نے مریم کو تو محروم کیا، مگر خود کو بھی محروم کر لیا۔ چیزیں کسی کام کی نہیں رہیں، کیونکہ وہ خوشی سے نہیں ملی تھی۔ لوگوں کی نظروں میں وہ ضدی اور خود غرض بن گئی تھی۔ مریم خاموش مگر باوقار رہی، اور سارا نے پہلی بار دل سے سوچا، میں نے بلا وجہ سب کچھ تباہ کر دیا۔ نہ مریم خوش رہی نہ میں۔ حسد میں انسان کو چیز نہیں چاہیے ہوتی، بس یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کسی اور کو ملے۔ مگر یاد رکھو، جو دوسروں کی خوشی روک دیتا ہے وہ اپنی خوشیوں کا دروازہ بھی بند کر لیتا ہے۔ حسد کی آگ سب سے پہلے اسی دل کو جلاتی ہے جس میں وہ بھڑکتی ہے۔